لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات. سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جسے میں آج کے دن خطبے میں اختتام پہ تلاوت کر چکا ہوں، یہ ہمارا اصل عنوان ہے. اور اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی جا رہی تھی وہ ایام عزا کے اس عشرے کی تمہیدی مجالس کا عنوان تھا، اور آج اس سلسلے میں آخری گفتگو ہوگی. 1443 ہجرہ کے ایام عزا کی آج یہ چوتھی مجلس ہے، اور 3 محرم یہ آسٹریلیا کے اور نیوزی لینڈ کے رویت یا مون سائٹنگ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو 3 محرم کی یہ مجلس ہے. شب 4 ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. اور 13 اگست 2021 یعنی 13 اگست 2021 کی یہ مجلس ہے. یہ میں نے انگلش ڈیٹ کا حوالہ کیوں دیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے. اور ابتدائی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہے. انگلش ڈیٹ 13 اگست یا 13 اگست. اس وقت تو آسٹریلیا میں یا میلبرن میں رات کا وقت ہے اور 8 بج چکے ہیں. پاکستان میں تو اس وقت ابھی آفٹر نون ہوگا. آنے والا کل 14 اگست کی تاریخ ہے. 14 اگست پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور پاکستان کی حد تک یہ لفظ انڈیپینڈنس سے زیادہ کریشن کا لفظ مناسب ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک کہا جا سکتا ہے جو خاص طور پر بنایا گیا. تو خیر، میں اس تفصیلات میں گئے بغیر 14 اگست جشن آزادی کے نام سے اس وقت پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. تو چونکہ اس کے اندر 2 ایسے پیغام ہیں جو میرے اصل عنوان سے متعلق ہیں. امام زمانہ اور ولایت علی کا جو اس عشرے کا ہمارا ٹاپک ہے، تو 14 اگست کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی جو اس سے متعلق ہیں. ایک میں بہت مختصر بتاؤں گا اور ایک تفصیل سے. تو اس لیے آج میں نے 13 اگست کی تاریخ کا حوالہ دیا کہ مجلس کا شروع کا حصہ سمجھنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے. تو 14 اگست یعنی کل کا دن کچھ گھنٹے کے بعد، انگریزی تاریخ میں تو 4 گھنٹے کے بعد ڈیٹ بدل جائے گی. تو یہ تو ایک طرف ہے، لیکن انگریزی تاریخ سے پہلے میں نے اسلامی تاریخ بتائی کہ 3 محرم غم، ایام عزا. 14 اگست خوشی، جشن. غم کی تاریخ اسلامی کیلنڈرز، خوشی کی تاریخ پاکستان کی حد تک اور انڈیا میں 1 دن کے بعد. تو خوشی کی تاریخ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے.
دونوں چیزوں کو ملا کے ایک مختصر پیغام عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے، زمانے کا ایک عام دستور بھی یہی ہے، کم از کم اسلامک کلچر اور معصومین کی روایات بھی یہی ہیں۔ جب غم اور خوشی میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیشہ غم کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ تو وہ غم ہے، امام مظلوم کا غم تو وہ غم ہے کہ جو تمام انبیاء کر رہے ہیں۔ یہ وہ غم ہے جسے اگر اس کے لیے لفظ منانا محاورے میں صحیح، تو یہ غم تو وہ ہے کہ تمام انبیاء منا رہے ہیں، تمام ائمہ منا رہے ہیں، تمام ملائکہ منا رہے ہیں، تمام محبان رسول منا رہے ہیں، بلکہ پوری کائنات یہ غم منا رہی۔ ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، اور جو کتاب میرے پاس ہے اس میں جو ایکچول ورڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ربط جو 3 دن سے عزاداری کا موضوع چل رہا تھا۔ حدیث یہ ہے کہ ایک راوی نے، مخلص راوی ہے، امام سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ فرزند رسول طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں موت ہو جائے یا گھر والا شہید ہو یا مارا جائے تو اس کی موت یا قتل کے بعد یعنی شہادت کے بعد پھر اس کا ماتم کیا جاتا ہے، اس پہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، صف عزا بچھائی جاتی ہے۔ تمام دنیا کا یہ طریقہ کار ہے کہ موت ہو جائے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اور آپ کے جتنے شیعہ ہیں، اب یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ عزاداری کی تاریخ کتنی پرانی ہے، جتنے شیعہ ہیں اور آپ پہلی محرم سے ہی صف عزا بیٹھ کے ماتم بچھا کے ماتم شروع کر دیتے ہیں، نوحہ شروع کر دیتے ہیں۔ راوی کہہ رہا ہے کہ کامن سینس کے اعتبار سے یہ عاشور کے دن سے شروع ہونا چاہیے، موت ہوگی اس کے بعد ماتم ہوگا، موت ہوگی اس کے بعد نوحہ ہوگا۔ جوہل تو فداک، مولا میری جان آپ پہ قربان، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام معصوم نے جو جواب دیا اس کی ایکچول ورڈنگ پڑھ رہا ہوں۔ امام معصوم نے فرمایا اذا حل حلال المحرم نشرت الملائکہ صوب الحسین علیہ السلام وہو مخرخ وملطخ، جیسے ہی حل حلال المحرم، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکہ، آسمان کے فرشتے پھیلا دیتے ہیں، صوب الحسین، میرے جد آقا، میرے جد حسین کا کرتا، اور وہ کرتا جو مخرق بالسیوف، جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے تلواروں کی ضربت کی وجہ سے۔ آقا حسین کے بدن پہ کتنی تلواریں ماری گئی تھی، زخم لگائے گئے تھے، کہ یہ کرتا مخرق بالسیوف، تلواروں کی وجہ سے خرق، پھٹا ہوا ہے، وہ ملطخ بالدماء، اور یہ آلودہ ہے خون حسین میں، پورا کرتا خون آلود ہے، کرتا جگہ جگہ سے تلواروں سے پھٹا ہوا ہے۔ نشرت الملائکہ صوب الحسین، ملائکہ حسین کے اس کرتے کو پھیلا دیتے ہیں آسمانوں پر۔ پھر امام فرماتے ہیں اور ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہوتا، اور پھر فوراً امام نے وہاں پہ خود ہی سے وضاحت کر دی، اس سے پہلے کہ راوی سوال کرے۔ امام نے فرمایا کہ اس کرتے کو کب حل ہلال المحرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا، ہم دیکھتے ہیں اس کرتے کو جو تلواروں سے کٹا ہوا ہے، خون حسین میں آلودہ، اور آخری جملہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے چشمہ پھوٹتا ہے آنسوؤں کا، لیکن بیچ میں لفظ ہے بالبصیرہ لا بالبصر۔ یہ جو کرتا ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں، اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ آنکھیں نہیں، لیکن جو مومن کی بصیرت ہے، یا یہ کہیے کہ جو دل کی آنکھیں ہیں، جو عقل کی آنکھیں ہیں، وہ اس کرتے کو پھیلا ہوا دیکھ رہا ہے، چنانچہ آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے۔ مولا کائنات کا ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جسے بہت سے لوگ آدھا پڑھ کے غلط اس سے مطلب نکال رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر جاؤں گا نہیں، کہ جب وہ یمانی راوی نے سوال کیا کہ مولا
آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اس کو دیکھا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اسے دیکھا، لیکن فوراً کہا کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے۔ یہ مومن کی ایک خصوصیت بتائی گئی کہ بہت ساری چیزیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے، بہت ساری چیزیں جو ہماری یہ دو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، مومن اپنی ایمانی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو ہلال محرم نمودار ہوا اور آسمان کے ملائکہ نے وہ کرتا پھیلا دیا، جس کے نتیجے میں ساری کائنات کی مخلوقات غم حسین میں کو منانا شروع کر چکی ہیں۔ اب کوئی خوشی کا کنسپٹ اس درمیان نہیں رہا۔ اور یہاں رک کر میں اس لیے یہ مختصر سا واقعہ بیان کروں گا، جسے ممبر سے شاید میں نے ہی پہلی دفعہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد تو اب کئی جگہ آپ نے سنا ہوگا۔ پہلی محرم کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا عنوان ہے، لیکن اس دوران قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے عظیم مراجع، اپنی تاریخ، اپنے بڑے بڑے علماء، اپنا حوزہ، اس کی سروسز اور ان کی قربانیاں، یہ وقتاً فوقتاً مجالس میں بات آئے گی۔ تو اس حوالے سے اور یہ واقعہ جن سے میں نے سنا، میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ وہ آئی ویٹنس ہے، وہ خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جہاں یہ واقعہ ہوا۔ حجت الاسلام مولانا سید صادق علی شاہ صاحب، جن کی زندگی کا آخری زمانہ پھر دبئی میں گزرا۔ حسینیہ زہرا میں ایک طویل عرصے وہ ریسیڈنس عالم کے طور پہ بھی خدمات انجام دیتے رہے، ادارہ جعفریہ دبئی کے اندر بھی وہ رہے۔ یہ واقعہ انہوں نے خود بتایا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آغائے محسن الحکیم، جن کا یہ واقعہ، یہ ان کے آفیشل انٹرپریٹر تھے انگلش اور اردو زبان کے۔ تو جب آغائے محسن حکیم پبلک میں آ کے بیٹھتے تھے، یہ ساتھ میں لازم ہوتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک سنی سنائی بات کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے، اور پھر پتہ چلا کہ آخر میں اس کا حوالہ کیا ہے، کوئی نہیں۔ خود وہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، پرانا زمانہ ہے، پرانے زمانے کا مطلب بہت پرانا نہیں، 1970-71 میں آغائے محسن حکیم کا انتقال ہوا، مشکل سے اس میں 30-50 سال گزرے۔ تو اس وقت تک یہ ٹیررزم کا ماحول نہیں بنا تھا۔ ہمارا ہر مرجع دن کا ایک وقت وہ جا کے اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے، عربی زبان کا لفظ مجلس، ڈرائنگ روم کہیے، اور وہ کھلا علاقہ ہوتا تھا، جس کا دل چاہے جا کے ملاقات کرے۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں یا آپ کی کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی چیکنگ ہو، کچھ نہیں۔ بہت اچھا ماحول، دنیا کا ویسے ہی بہت اچھا ماحول تھا۔ اب مثلا اگر میں کراچی والوں سے بات کروں، مجلسوں میں جاتے تھے ہم لوگ، جلوس میں ہم لوگ جاتے تھے کہ کیا وہ آزادی کا ماحول تھا۔ تو روزانہ ایک وقت ہر مرجع کا مقرر ہوتا تھا، فرماتے کہ ہم لوگ بیٹھتے تھے، ظاہرین بھی آ رہے ہیں، اردو والے بھی آ رہے ہیں، پنجابی والے بھی آ رہے ہیں، ان کی مادری زبان پنجابی تھی، انگلش والے بھی آ رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے آغا محسن حکیم سے براہ راست بات کی۔ وہ عرب تھا تو عربی میں بات ہو رہی کہ یہ جو روایت آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہمارے چوتھے امام ایسا روتے تھے اور ایسا ماتم کرتے تھے کہ آنکھ سے آنسو جو نکلتے تھے وہ خون کے آنسو ہوتے تھے، باقاعدہ خون جاری ہوتا تھا۔ کیا یہ عقل میں آتا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا کامن سینس اسے قبول کرتی؟ 60s کا عراق، کمیونزم اپنے پنجے گاڑ رہا، اور صدام کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، چنانچہ عراق کی وہ نسل تباہ کی گئی۔ آگے ایک اعتراض کرتا ہے، آغا محسن حکیم نے اس کے اعتراض کا جواب نہیں دیا، مجمع پہ نگاہ ڈالی۔ جیسے میں نگاہ ڈال رہا ہوں تو ہمارے شاعر اہل بیت عدنان کلیم صاحب نظر آئے، نگاہ ڈالی تو ایک نوحہ خان بیٹھا تھا، کہا نوحہ پڑھو۔ اس نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ عربی زبان کا نوحہ ہے، اور عربی زبان ایک ایسی واقعاً دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی زبان ہے، اگر کوئی اس کا ماہر ہو۔ نوحہ شروع کیا آغا محسن حکیم نے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ کہ جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پہ رکھا، گریہ شروع کیا۔ نوحہ ختم ہوا، ان کا گریہ ختم ہوا، رومال ہٹایا تو سب نے دیکھا کہ آنکھ سے خون کے قطرے جاری ہیں اور رومال جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا۔ سوال کرنے والا چوتھے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی آدمی
خون کے آنسو روک سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ وہ زمانہ تھا جب کمیونزم ہر چیز پہ عقلی اعتراض کرتے تھے. آقا حکیم نے دکھا دیا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے گریہ اور ماتم، اور ان مراجع پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ آزاداری کے اگینسٹ ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان ہندوستان کے بڑے سے بڑے ماتمی اور عزادار کو کہ ایسا ماتم تم کر کے ہمیں دکھا دو تو ہم تو مانیں. ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری محبت پہ کوئی شک نہیں ہے، تم یقیناً عقیدت رکھتے ہو، لیکن تم یہ جو جج کر رہے ہو کہ تم زیادہ بڑے عزادار ہو، اور مرجی اور مجتہدین تو مانتے ہی نہیں عزاداری کو. یہ وہ ہمارے حوزہ علمیہ اور مراجع، اور اگر کوئی حیدرآباد دکن کا سننے والا ہے جہاں پہ اخباریت عروج پر ہے، تو یہ ہمارے اصولی علماء. عقیدت ہے، محبت ہے، واقعاً دل سے محبت ہے، اصلی محبت ہے. یہ عزاداری کے ماحول میں خوشی کا کوئی بھی موقع آ جائے، ہم اس کو جشن کے طور پہ تو نہیں منا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کی آزادی ہی کا دن کیوں نہ ہو. ہاں، آزادی کے حوالے سے پیغامات یاد کریں گے، لیکن اس کو خوشی نہیں منائیں گے. اب آئیے 3 محرم کی غم کی تاریخیں چل رہی ہیں. غم اتنا اہم ہے کہ ساری کائنات رو رہی ہے. غم اتنا اہم ہے کہ صحیح معرفت رکھنے والا یا پانی کے آنسو نہیں اس کی آنکھ سے نکلیں گے، خون کے آنسو نکلیں گے. اور ساتھ میں 14 اگست، اور چونکہ 15 اگست انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے. یہاں پہ صرف 2 باتیں عرض کر رہا ہوں اور پھر میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں جو اسی سے ربط ملے گا. پہلی بات، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ حقیقت نہیں معلوم، لیکن پاکستان کو بنے ہوئے صرف 74 ایئرز 74 سال ہوئے. آج تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنس کی تاریخ 14 اگست ہے کہ 15 اگست ہے. 14 اگست منائی جاتی ہے اور 14 اگست مشہور ہو گئی، لیکن اب تک ہسٹورین میں یہ اختلاف ہے. انڈیا ٹھیک ہے 15 اگست، پاکستان 14 اگست کہ 15 اگست. اور یہ اتنا بڑا پاکستان میں ڈسپیوٹ ہے یا کنٹروورسی ہے اس کے اوپر. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجلس کا وقت بہت اہم باتوں کے لیے. پھر یہ بات میں نے کیوں کہی، اور ایک طرح سے یہ کہیے کہ جن کو یہ بات نہیں معلوم ان کو میں نے کنفیوز کیوں کرنا چاہا. کنفیوز نہیں کرنا چاہا، میں بتا یہ رہا ہوں کہ صرف 74 سال پہلے کا ایسا واقعہ کہ آپ میں سے اکثر کے بزرگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. کوئی 4-5 پشتیں بھی نہیں گزری، آپ پہلی پشت ہیں. اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف چل رہا ہے، اور بہت بڑا اختلاف ہے. 1400 سال پہلے کے اسلامی تاریخ کے کتنے ہی اہم واقعات ہیں جن کو اسی طرح سے کنفیوژن میں مبتلا کیا گیا. پھر مختلف روایتیں آئیں، پھر مختلف تاریخیں آئیں، پھر وہاں سے اصولی علماء اور مجتہدین کا وہ اہم ترین رول شروع ہوتا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کے یہ مسائل حل کر کے ہم ایک سلوشن پیش کرتے ہیں. یہاں 74 سال پہلے کی تاریخ چینج ہو جاتی. تو یہ جو ہمارے مجتہدین کے درمیان کبھی کبھار کو اختلاف ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ان کا اختلاف نہیں ہے، یہ تاریخ کی تمام کتابوں کا اختلاف ہے. انہوں نے تو اس اختلاف کو حتی الامکان حل کرنے کی کوشش کی. اور مزید اس حوالے سے کچھ باتیں شاید بات کے مجالس میں آئیں گی، لیکن اب یہ ربط اس کو دیکھیے میں دے رہا ہوں اپنے اصل موضوع سے. ایک بہت ہی مشہور جملہ، بعض علماء کا یہ کہنا کہ یہ 8ویں امام کی حدیث ہے، بعض کا کہنا ہے کسی بہت ہی مشہور عالم کا قول ہے، لیکن بات اپنی جگہ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس انداز سے ایام عزا جو مناتے ہیں، سمجھے کہ 2 مہینے 8 دن ہر آدمی کی، ہر مومن کی اپنی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے، اس کے تمام سال کے معمولات چینج ہو جاتے ہیں، اس کا روٹین چینج ہو کے رہ جاتا، اور پھر ہم اس طرح سے اس کو مناتے ہیں کہ ہمارا روٹین چھوڑی. الحمدللہ ہم پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پورے ملک کا نظام بدل جاتا. ہماری مجلسیں، ہمارے جلوس، ہمارے اجتماعات. تو کہا کہ یہ اس واقعے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے منانے کی کیا ضرورت. اب کوئی آ جائے کراچی میں عاشورے کے دن، پورا کراچی بند، لگتا ہے کہ واقعا یہ غم کا دن. یہ 10 دن جو چل رہے ہیں، جو کراچی کے مومنین اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو وہ اتفاق کرے گا. اس طرح سے کیوں مناتے ہیں؟ جواب بہت مشہور ہے، لیکن اب یہ 8ویں امام نے کسی کو جواب دیا ہے، کسی عالم کا قول ہے، اس تفصیلات سے قطع نظر کا صرف اس لیے، صرف تو نہیں، اس لیے بھی
کہ اتنا ہی اہم واقعہ غدیر کا تھا، غدیر کو اس طرح نہیں منایا گیا تو آج دنیا غدیر کو بھول گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کربلا کو نہ بھولے. غدیر، امام زمانہ اور غدیر، یہی ہمارا موضوع ہے نا، یعنی ولایت علی. تو یہ جو ہمارے ایام اعظام اور جس کے اندر، اچھا سورہ دخان کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، لیکن آج چونکہ تمہید میں خاصا وقت گزر گیا، اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام میں کل پیش کروں گا، بہت مختصر ہے. لیکن فی الحال بات ہو رہی 14 اگست کا پہلا پیغام کہ تاریخ میں اختلافات ہیں. اس اختلافات کو 74 سال خالی گزرے ہیں اور اس کو حل نہیں کیا جا سکا. اگر ہم اس انداز سے عزاداری نہ کرتے، اگر اس طرح ہماری مجلسیں نہ ہوتی، اگر اس طرح ہمارے عزاخانے نہ ہوتے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے. میں ایک جملہ اکثر یہاں پہ کہتا ہوں، بہت ذرا سا بنا سوار کر، لیکن آج وقت نہیں، کہ کربلا کا جو گواہ بھی کوئی نہیں ہے. کون ہے کربلا کا گواہ؟ میرا چوتھا امام ہے یا کچھ خاندان کی عورتیں جو اتنی غمزدہ کہ مدینہ آ کر تو ان کے سامنے کوئی کربلا کا نام لے تو وہ غچ کھا کے گر پڑتی، اور وہ کربلا آج بھی زندہ. غدیر کے گواہ تو 1,20,000 تھے، لیکن آج آپ عالم اسلام سے پوچھیں غدیر تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں غدیر ہے کیا چیز. تو یہ عزاداری ہماری اس لیے کہ غدیر والی کہانی دہرائی نہ جائے. اچھا غدیر جو اس طرح چھپ گیا، اس میں ہمارا قصور نہیں، وہ تو پورا ایک سلسلہ تھا سازشوں کا، کس طرح غدیر چھپاؤ. کربلا میں اس کو نہ ہونے دیا گیا تو کربلا غدیر کو بھی زندہ کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا حصہ اس عزاداری کا ہے، اور جو عزاداری کے اندر کسی طرح سے بھی حصہ لے رہے ہیں. لیکن 14 اگست کا ایک اہم پیغام سن لیجیے، جو ولایت علی کا، میں بہت ہی مختصر بات کروں نا ایک جملے میں. 14 اگست کا دوسرا پیغام ولایت علی کا خلاصہ ہے، ولایت علی کی سمری ہے. ولایت علی مختلف طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہے. خود میں نے 2 ہفتے پہلے الاسر اسلامک سینٹر میلبرن کے اس ممبر پہ جشن غدیر میں وہ غلام کا واقعہ پڑھانا، کھاتے کیا ہو، پہنتے کیا ہو، رہتے کہاں ہو، کہا جہاں آقا رکھے یہ بھی ولایت ہے. وہ اس انداز سے ولایت کو سمجھایا. اب اس طرح سمجھیے، 14 اگست آزادی، جشن آزادی، فریڈم، اور 3 محرم کی آج تاریخ ہے. 3 محرم کیا ہے؟ حضرت یوسف کی آزادی. حضرت یوسف آج آزاد ہوئے قید سے. 14 اگست کو مثلا پاکستان اور 15 کو انڈیا کے لوگ آزاد ہوئے. تو یہ اسلامی تاریخ کی کا واقعہ آزادی کا، اور وہ انگریزی تاریخ کا آزادی. اب حضرت یوسف کے حوالے سے تو بات ہوتی رہتی ہے، روزہ اور دعا، یہ سب میں کل بتا چکا ہوں. لیکن آج میرا ایک سوال یہ، 14 سال کی قید کے بعد حضرت یوسف 3 محرم کو آزاد ہوئے. سوال یہ ہے کہ وہ قید ہی کیوں ہوئے تھے؟ بھئی آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں صاحب آزاد ہوئے تو آپ پوچھیں اچھا تو وہ قید کیوں ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے ایسا جرم کیا تھا؟ جب بھی کسی کی آزادی کی خبر آپ پائیں گے، اگر آپ کو تفصیل نہ معلوم ہو تو یہ سوال ضرور کریں گے. حضرت یوسف قید کیوں ہوئے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا اپنا قول ہے جس کو اللہ نے آیت بنا دی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. دیکھیں یہ آزادی کا تصور. پاکستان آزاد، انڈیا آزاد، اور بہت سے ہمارے انڈیا پاکستان کے مومنین مغربی دنیا کی نیشنلٹی یا گرین کارڈ یا سٹیزن شپ اس لیے لیتے ہیں کہ یہاں جا کے بالکل آزادی مل جائے گی، یہاں آ کے مادر پدر آزاد ہو جائیں گے، کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے معاملے میں بول نہیں سکتا. جس ماحول کے اندر باپ کو اختیار نہیں ہے بیٹے کے معاملے میں بولنے کا، ماں کو اختیار نہیں ہے بیٹی کے بارے میں بولنے کا، شوہر کو اختیار نہیں ہے بیوی کے بارے میں بولنے کا، تو یہ بھی ایک آزادی کا تصور. اور آگے بڑھتا ہے حضرت یوسف کا جملہ سن. حضرت یوسف کو کوئی قید نہیں کر رہا، ان پہ کوئی الزام نہیں، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس گناہ میں شریک ہو، تمہیں گناہ کرنا ہے، تو حضرت یوسف ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. حضرت یوسف نے کہا قال رب، یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، السجن، آج بھی عربی میں جیل کو سجن کہتے ہیں، آج بھی 1400 سال پہلے کی عربی نہیں ہے، زندہ عربی. آج بھی جیل کا نام سجن ہے. السجن احب،
जेल मुझे ज्यादा पसंद है, पसंद का लफ्ज भी नहीं, महबूब है, मुझे जेल से मोहब्बत है। क्यों? इला मिम्मा यदऊननी इलैह, जिस गुनाह की जानिब मुझे बुलाया जा रहा है उसके मुकाबले में जेल मुझे ज्यादा पसंद है। मैं जेल से मोहब्बत करता हूं गुनाह के मुकाबले में। और यहां पे एक छोटा सा अरबी ग्रामर का नुक्ता, यदऊननी का लफ्ज है जो प्लूरल टेंस है, प्लूरल जमा। ये नहीं कहा कि वो एक औरत मुझे बुला रही है गुनाह, खाली जलीखा नहीं है। पता चला कि वो सारा माशरा मिला हुआ था, वो सारी औरतें मिली हुई थी, एक नहीं, हर औरत की ये ख्वाहिश थी, लेकिन इससे ज्यादा मिंबर के लिए मुनासिब नहीं। तो यूसुफ ने एक उसूल बताया कि अगर आजादी गुनाह लेकर आती है तो इस आजादी से वो गुलामी और कैद बेहतर है जो तुम्हें गुनाह से बचा ले। अगर कैद के नतीजे में गुनाह से बच रहे हो वो ज्यादा बेहतर है इस आजादी से। आप चाहे ये मुल्कों की आजादी हो, चाहे ये कल्चर और माशरे की आजादी हो। क्या मतलब इसका? पाकिस्तान से भाग के ऑस्ट्रेलिया आ गए कि यहाँ की नेशनलिटी मिलेगी तो अब यहाँ शराब पियो तो कोई पूछने वाला नहीं है, और पहले हराम करो तो कोई पूछने वाला नहीं है। न बूढ़ा बाप है, न बूढ़ी माँ है, न कोई माशरे का दबाव है, न कोई उलमा का दबाव है। चाहे ये वाली आजादी, इससे बेहतर है तुम जेल चले जाओ। ये हजरत यूसुफ कह रहे हैं जो आज 3 मुहर्रम हमने उनकी आजादी की वजह से रोजा रखा और दुआएं की। तो उसूल बता रहे। तो मुल्कों की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम अल्लाह से भी अपने आप को आजाद समझें, दीन से भी अपने आप को आजाद समझें, अहकामात खुदा से भी अपने आप को आजाद समझें। गदीर की मुखालिफत की एक बहुत बड़ी वजह ये थी, गदीर मुखालिफत की बहुत बड़ी वजह ये थी कि गदीर को अगर मान ले तो अली की हुकूमत मानना है, अली की हुकूमत मानना है तो तुम्हारी आजादियां खत्म हो जाएंगी। वो दूसरे हुक्मरान थे जो ये अली से पहले गुजरे, नमाज पढ़ो कि ना पढ़ो उन्हें क्या गरज, रोजा रखो कि ना रखो उन्हें क्या गरज, तुम्हारी औरत हिजाब करे कि ना करे उन्हें क्या गरज, उनके मामले में दखल न देना। और ये अली थे कि एक भी हुक्म खुदा की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो परसों के आखिरी जुमले, चोर चोरी करेगा तो हाथ कटेगा चाहे वो अली का शिया क्यों ना हो, कोई नौजवान गुनाह करेगा तो उसे कोड़े खाना पड़ेंगे चाहे वो अली का शिया क्यों ना हो। तो गदीर तो पैगाम इस बात का है कि आजादी नहीं है, तुम्हें अली की गुलामी में जाना पड़ेगा। जबानी नहीं, जबानी तो हर एक कहता है मैं अली का गुलाम हूं, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ेगा कि तुम अली के गुलाम हो। यह गदीर का कंसेप्ट दुश्मनों को भी बहुत मुश्किल लग रहा है और दोस्तों को भी बहुत मुश्किल लग रहा है। चुनाचे हमारे यहां जब बड़े फख्र के साथ एक जुमला कहा जाता कि दुनिया ने गदीर को छोड़ दिया, हम गदीरी हैं, तो बहुत भोलपने से जुमला कहा जाता है, क्योंकि जो अपने आप को गदीरी कह रहा उसने भी गदीर को समझा नहीं है। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी से 2 छोटी सी मिसालें दे रहा हूं। मिसाल नंबर 1, जो मेरा असल उन्वान है, इमाम ज़माना और विलायत, विलायत अली। विलायत अली यानी गदीर, इमाम ज़माना और विलायत अली आपके इल्म में होगा, अगर नहीं है तो अपने इल्म में एक बात ले आइए। जब मैंने इमाम ज़माना के उन्वान पे 1974 से मजालिस पढ़ना शुरू की, जब ना कोई तकरीरें होती थी, ना कोई मजालिस थी, ना कोई किताबें थी उर्दू में, तो उस वक्त से एक एतराज हो गया कि ये इमाम ज़माना का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि अली के जिक्र को खत्म करना है, ये अली के खिलाफ। यानी जिक्र इमाम ज़माना जो इस वक्त का हमारा इमाम है, हमारे सारे अमाल जिसके जरिए से बारगाह इलाही में जाते हैं, जो हमें कनेक्ट करने वाला है मौला अली से, पैगंबर से और अल्लाह से, उसके जिक्र को कहा गया कि अली का जिक्र रोकने के और सारे तरीके तो फेल हो गए। चुनांचे अभी इमाम ज़माना को लाके उनके मुकाबले पे खड़ा कर देते हैं और हर जगह जहां अली का जिक्र होना चाहिए इमाम ज़माना का जिक्र हो रहा। अब बातें बहुत ज्यादा थी लेकिन वक्त मेरे हाथ से फिसल भी रहा है और थोड़ा सा मौजू खुश्की की जानिब जा रहा है, तो मैं इसको आसान कर दूं। ये जुमला क्या बता रहा कि ये गदीरी जो अपने आप को समझ रहा है, इसने गदीर को कभी पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की है। गदीर जिस पे हमारी जिंदगी है, गदीर जो हमारी हयात है, गदीर जो हमारी शहरत है, गदीर जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, उस गदीर को इसने नहीं पढ़ा। अब जो मैंने दावा किया, क्या मतलब इस जुमले का? 2 छोटी बातें, एक पैगंबर का कौल सुनिए, एक पैगंबर का अमल देखिए।
قول کیا؟ میں احتیاطاً، ورنہ میں عادی نہیں ہوں ہاتھ میں پرچہ لے کر یا کتاب ہاتھ میں لے کے کچھ پڑھنے کا، لیکن صرف اس احتیاط میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کے خطبہ غدیر کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ پیغمبر کا خطبہ غدیر ہے۔ ہم غدیری ہیں، غدیری ہیں، غدیری ہیں، غدیر پہ ہماری جانیں قربان، غدیر پہ ہماری اولاد قربان، غدیر پہ ہمارا پورا گھرانہ قربان، لیکن غدیر میں پیغمبر نے کہا کیا تھا؟ ہم غیروں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ تم بھول گئے من کنتو مولا، جو پیغمبر نے غدیر میں کہا، تو ہم بھی تو بھول گئے جو پیغمبر نے من کنتو مولا کے بعد کہا، اسی خطبے میں، اسی اسپیچ میں۔ اب سنیے، شاید آپ کو یقین بھی نہ آ جائے، سب پیغمبر کے الفاظ ہیں، صرف مجمع کے اطمینان کی خاطر میں پرچے سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ بہت مشکل ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ پیغمبر کا خطبہ چل رہا ہے من کنتو مولا کے بعد، الا ان خاتم الائمۃ منا القائم المہدی الظاہر علی الدین المنتقم من الظالمین فاتح الحصون وحادمها غالب كل قبیلة من اہل الشرک وحادیها انه المدرک بكل سار لأولیاء اللہ انه الناصر لدین اللہ انه الغراف من بحر العمیق انه يسم كل ذی فضل بفضله وكل ذی جہل بجہله الا انه خیرۃ اللہ ومختارہ الا انه وارث كل علم والمحیط بكل فهم المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لأمر آياته إنه رشيد الصديد إنه المفوض إليه ألا إنه قد بشر به من سلف من القرون بين يديه إنه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا معه ولا نور إلا عنده إنه لا غالب له ولا منصور عليه ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وَأَمِينَهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَّتِهِ مسلسل بغیر کسی گیپ کے پیغمبر یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں خطبہ غدیر۔ مولا کے حوالے سے تو آپ نے یہ کہا سنا کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی مولا کے فضائل اس میں آئے، لیکن اب دیکھیں یہ تذکرہ ہو رہا ہے امام زمانہ کا، جن کا ذکر کرنا لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ۔ سنیے، میں بہت جلدی کیونکہ میرا اصل موضوع یہی ہے امام زمانہ اور ولایت علی۔ یہ پیغمبر خطبہ غدیر میں پالان شتر کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ، ان خاتم الائمہ تمام اماموں کا آخری خاتم۔ پیغمبر کون ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کا آخری۔ امام مہدی کون ہے؟ خاتم الائمہ۔ اور یہ پیغمبر غدیر کے خطبے میں امام زمانہ کو لقب دے رہے ہیں۔ خاتم الائمہ منا، تمام ائمہ میں سے آخری بھی ہمارے خاندان سے۔ القائم المہدی، وہ قائم ہے، وہ مہدی ہے۔ الظاہر علی الدین، وہ دین خدا کو تمام دنیا میں غالب کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا۔ المنتقم من الظالمین، وہ منتقم انتقام لے گا تمام ظالموں سے۔ فاتح الحصون وحادمها، وہ بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرے گا اور ان کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ ایئر ریڈ ہوتے ہیں نا، یہ ہوائی حملے، تو آدمی کیسی مضبوط پناہ گاہیں بناتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ ڈرون حملے جو کچھ ہے، کہا فاتح الحصون، جتنے حصن اور قلعے ہیں ان کو وہ فتح بھی کرے گا اور وحادمها، ان کو توڑ بھی دے گا۔ غالب کل قبیلہ، وہ ہر قبیلے کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا۔ کون سا قبیلہ؟ من اہل الشرک، شرک والوں کا، لیکن ان کا خاتمہ نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت پہ ٹونٹنگ کر کے ان کی گردن اڑا دے، یہ اسلام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ اہل شرک پر غلبہ، یعنی ان پہ کامیابی حاصل کرے گا، لیکن وہ ہادیہ، پھر ان کی ہدایت کرے گا۔ ہمیں غیروں کو ختم نہیں کرنا، ہمیں غیروں کی ہدایت کرنا، ہمیں بدترین دشمنان اہل بیت کو بھی راہ حق پر لانا ہے۔ انہ المدرک بکل سار لأولیاء اللہ، یہ وہ امام زمانہ ہے جو ہر ولی خدا کے خون کا بدلہ لے گا۔ یہ غدیر خون کے میدان میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، جہاں ابھی علی کی امامت بھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور آخری امام کے جہاد کو بتا رہے کہ وہ جہاد کیا، کب بتا رہے؟ ولایت علی کے ساتھ۔ یہ ہے میرے موضوع کا ربط۔
انہ الناصر لدین اللہ، وہ دین خدا کا مددگار ہوگا، وہ ناصر ہوگا دین خدا کا۔ انہ یسم کل ذی فضل بفضل، وہ ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت کے اعتبار سے عزت دے گا، ہر جاہل کو جتنا اس کا جہل ہے اس کے اعتبار سے سلوک کرے گا۔ برابری نہیں ہے کہ عالم اور جاہل کو ایک صف پہ بٹھا دے۔ میں تو مجلسیں پڑھتا ہوں نا، بعض جگہ جاتا ہے امام باڑوں میں، جی مولانا ہمارا اصول ہے کہ ہمارے یہاں سب برابر۔ اگر تمہارے عالم و جاہل برابر ہے تو یہ امام باڑہ امام کا نہیں ہے، یہ کسی لات و منات کا امام باڑہ۔ دیکھیں اصول ہے اسلام میں کہ ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کے اعتبار سے عزت دے گا، جاہل جاہل ہے اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک اس کے مقابلے میں کم ہوگا۔ انہ خیرۃ اللہ و مختارہ، یہ وہ امام زمانہ ہے جسے اللہ نے چن لیا ساری کائنات سے۔ وارث کل علم، یہ ہر علم کا مالک و وارث۔ والمحیط بکل فہم، فہم مانے وزڈم، اور ہر وزڈم کے اوپر یہ محیط ہے۔ المخبر عن ربہ عز وجل، وہ جو خبر دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیتا۔ یہ مولا کے فضائل بیان نہیں ہو رہے امام زمانہ، گرچہ سارے کے سارے آٹومیٹک مولا میں بھی یہ فضائل، لیکن تذکرہ امام زمانہ کا۔ والمشید آیات، اللہ کی نشانیوں کو مضبوط کرنے والا ہے وہ امام مہدی۔ یہ لفظ مہدی اس خطبے میں استعمال ہوا۔ الرشید السدید، وہ رشید بھی ہے وہ سدید بھی ہے۔ المفوض الیہ، تمام معاملات اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ قد بشر بہ من سلف من القرون، تمام انبیاء اس کی بشارت دیتے آ رہے ہیں۔ یہ امام زمانہ کا قصیدہ اللہ کا رسول غدیر خم کے میدان میں پالان شتر کے منبر پہ پڑھ رہا۔ انہ الباقی حجہ، وہ اللہ کی آخری حجت۔ کیسی آخری کہ ولا حجت بعدہ، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کوئی حجت نہیں آئی۔ ولا حق الا معہ، اور حق وہی ہے جو اس کے ساتھ۔ علی مع الحق والحق مع علی، وہ بھی رسول کی حدیث ہے، اور غدیر خم میں امام زمانہ کے لیے کہا کہ حق وہی ہے جو امام کے ساتھ۔ ولا نور الا عندہ، نور بھی وہی ہے جو امام کے پاس۔ لا غالب لہ، اس کو کوئی کبھی بھی ہرا نہیں سکتا ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ ولا منصور علیہ، اس کے اوپر کوئی کبھی بھی، امام زمانہ کا ٹائٹل ہے منصور، کوئی بھی ان کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ الا وانہ ولی اللہ فی ارض، مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے لیکن امام زمانہ کی ولایت کو ساتھ بتا رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ اس زمین پہ اللہ کا ولی، وہ حکمہ فی خلق، اور تمام مخلوقات میں حکم، جج، فیصلہ کرنے والا وہی امام مہدی۔ وہ امینہ، اور وہ اللہ کا امین ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امام کے تذکرے، قائم، مہدی، ظاہر، منتقب، فاتح، غالب، مدرک، ناصر، غراف، مختار، وارث، مخبر، رشید، سدید، مشید، مفوض، جس کے لیے بشارت دی گئی، باقی، حجہ، نور، حق، لا غالب، لا منصور، ولی، حکم، امین، یہ سارا کا سارا تذکرہ پیغمبر نے غدیر کے خطبے میں، میدان غدیر میں، پالان شتر کے منبر پہ بیٹھ کے کیا ہے۔ جو امام زمانہ کا ایسا قصیدہ تو بہت کم آپ کو معصومین کی زبانی اس طرح سے ملے گا جیسے رسول نے کیا۔ غدیر قوم، ہم غدیری، ہم غدیری، ہم غدیری، غدیر ہے کیا؟ دشمنوں نے غدیر کو چھپا دیا، ہم نے غدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مولا کی ولایت کا انکار نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں کہ جس خطبے میں مولا کا تذکرہ ہوا اسی کے اندر آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے امام زمانہ کا کتنی تفصیلی خصوصیات اور کیریکٹرسٹک کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ کیا معرفت امام زمانہ کے اللہ کے رسول اس میں قرار ہے۔ وہ لفظ تک آ گیا کہ تمام اولیاء خدا کے خون کا بدلہ لینے والا۔ دعائے ندبہ تو بہت بات کی دعا ہے نا، پیغمبر غدیر میں یہ اعلان کر گئے۔ اب یہ ہے پیغمبر کا قول کہ کس طرح سے، میں امام زمانہ کو ابھی پورا نہیں سمجھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں غدیر کیا، ہماری زندگی غدیر ہے لیکن سمجھو تو غدیر کیا۔ تو غدیر کا ایک پہلو ہے کہ امام زمانہ کو سمجھنا، ایک پہلو۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے،
یہ پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر کی گفتگو ہے۔ اب آئیے پیغمبر کا عمل۔ اچھا، ہمارے یہاں ممبر پر آج کل علمی دلیلیں کم رہ گئی ہیں، پورے ممبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جگت زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جگت شاید پنجابی کا لفظ ہے تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے لوگ نہ سمجھے، اور اسی کو بہت بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی اگر ممبر پہ لائٹ گفتگو ہو جائے نا تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اصل پیغام کو ختم کرنے کا سبب نہ بنے۔ اب مثلا ہندوستان کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے خطیب، لیکن اس زمانے کے خطیب جو حوزہ علمیہ کی پوری تعلیم حاصل کر کے آتے تھے، شمس العلماء مولانا ابن حسن نہروی، ویب سائٹ ان کے نام سے ان کی اولاد نے یا پوتوں نے بنائی ہے، وہ موجود ہے، اس پہ ان کی کچھ مجلسیں آڈیو میں ہیں۔ جس زمانے کے عالم ہیں، بہت پرانے عالم نہیں، میرے والد کے دوستوں میں تھے مولانا نہروی۔ دیکھیں وہاں بھی آپ دیکھیں گے زبان کا مزہ آپ کو آئے گا، اردو لینگویج کا، اور علمی اعتبار سے بھی اتنے ٹھوس حوزہ علمیہ کا پورا نظام ختم کیے۔ مولانا اظہر حسن زیدی پاکستان میں، کیا ان کے یہاں بھی اسی انداز کے بعض اوقات جملے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں جو اصل مقصد کو ختم کرے۔ یا ہندوستان میں آخری زمانے میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، کبھی کبھار ان میں سے کچھ کے جملے آپ کو ممبر پہ میلبرن میں بھی سنائی دیں گے، کوئی حوالہ نہیں دے گا سوائے میرے، جو باقی تو اپنی محنتیں بتائیں گے، لیکن پھر جب اس کے بعد وہ اپنے علم کے حساب سے وہی خطیب، یہی نوجوان خطیب جب جو ہے وہ بات شروع کرتا ہے، وہاں سے پھر وہ جگت بنتی ہے کہ جو دین کے خلاف ہو جاتی، دین تو نہیں، مقصد کی۔ اب جیسے زیدی صاحب کا ایک جملہ جو کہ بالکل محرم سے بالکل قریب، آخری جو ہماری تاریخ گزری مباحلہ، کہا کہ قرآن نے اعلان کیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہر ایک کو معلوم، کہا اس میں قرآن نے ایک پیغام بھی دے دیا، وہ عربی کو اردو بنا دیا انہوں نے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، قرآن نے کہا اب نہ آنا۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بس یہ ہیں جو ہیں اسلام کے پاس، اس کے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ابنانا عربی کا لفظ ہے، بیٹے کی جمع، لیکن اب اس کو انہوں نے ٹکڑے کر دیا نا، اب نہ آنا۔ دیکھیے بہت ہی پیارے انداز سے کوئی پیغام کو متاثر کیے بغیر، بلکہ پیغام کو سمجھا بھی دیا اس کے ذریعے۔ کوئی علمی دلیل نہیں ہے لیکن بہت ہی حسین دلیل، دلیل کا مطلب سننے میں مزہ آ رہا۔ یا یہ کہ جو مسلمانوں کے پاس ایک نظریہ کہ وہ آل محمد تو پیغمبر کی امت کو کہتے ہیں، ہاں ہے نا، حدیث کے رسول امت کے باپ ہیں تو ہم سب آل محمد۔ اس میں بھی زیدی صاحب کا مشہور جملہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آل محمد جو ہے یہ عربی نہیں ہے، یہ انگریزی کا آل ہے، آل محمد، آل، سارے کے سارے محمد والے بن گئے۔ چلے سننے میں مزہ آ رہا ہے، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اصل پیغام بھی متاثر نہیں ہو رہا، لیکن جب اس انداز سے بات کی جائے کہ اصل پیغام ہی ختم ہو جائے، اور وہ کیا ہے، وہ میرا ایک سیریس سوال ہے۔ وہ سیریس سوال میرا یہ کہ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں ممبر بنایا پالان شتر کا، سوال یہ ہے کہ پالان شتر کا ممبر کیوں بنایا؟ اب یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پھر ہر آدمی اپنے اعتبار سے جواب دیتا۔ ابھی ہمارے قصیدہ خان جو غدیر کے جشن میں قصیدہ پڑھ رہے تھے، العصر اسلامک سینٹر کے فیس بک پہ وہ تقریر، میری تقریر ہے اس سے پہلے ان کا قصیدہ، اس کا شعر تھا نا کہ جی وہ، اور اس میں انہوں نے کہا بھی تھا، میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جی لوگوں نے پلان بنایا تھا بھاگنے کا، تو مولا نے قمبر سے کہا کہ سب کے اونٹوں کے پالان جمع کر لو۔ پالان یعنی سیڈل، گھوڑے کے اوپر جیسے زین رکھی جاتی ہے وہ سیڈل ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے وہ سیڈل رکھا جاتا ہے، اس کو پالان شتر کہتے ہیں، جو اس کے اونٹ پر رکھا جائے گا تبھی آپ اونٹ پہ آرام سے بیٹھ سکیں گے۔ تب دیکھیں وہ بھی ایک کسی نے کہا، اب وہ بھی ایک شاعری تھی، شاعری میں بہت سی چیزوں کی اجازت ہے، ورنہ قمبر کا دور دور تک نشان بھی نہیں تھا، اور کوئی تاریخی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں۔ تو ہر ایک نے جواب دیا،
اپنے حساب سے. لیکن اس کا ایک جواب جو میرے اعتبار سے بہت اہم جواب ہے، وہی اصل جواب ہے. اب یہ والا جو جواب تھا نا، یہ شاعرانہ خیال ہے. شاعرانہ خیال پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ لوگ غدیر سے بھاگنے نہ پائیں. گرچہ اصل جملہ یہ ہے کہ پالان شتر رکھ لینے سے لوگ نہیں رکیں گے. جو بھاگنے کے چیمپئن ہوتے ہیں ان کی لمبی لمبی ٹانگیں کافی ہوتی ہیں کہ وہ ٹانگوں پر ہی بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگے بھی ہیں. وہ کوئی گھوڑے گدھے اونٹ خچر کی ضرورت نہیں پڑی تھی ان کو بھاگنے والوں کو. اور یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، یہ بہت اہم بات ہے. حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ہم کھل کے نہیں بتا سکتے. وہ یہ کہ جو ذہن میں آ جاتا ہے نا، غدیر کا خطبہ ختم ہوتے ہی وہ لوگ بھاگ گئے تھے. یہ تاریخ میں ہے. روایت کم پڑھی جاتی ہے کیونکہ پھر نام آ جائیں گے اور ساری چیزیں آ جائیں گی. اور پیغمبر ان کو مانیٹر کر رہے تھے کیونکہ خطبہ ختم ہوا. پھر پیغمبر خیمے میں گئے، کہا سب آ کے بیعت کریں. معلوم وہی لوگ نہیں. پیغمبر نے بیعت روک دی. وہ گئے ہیں، کبھی تو آئیں گے نا. جیسا اکثر میرے ساتھ میری مجلسوں میں ہوتا، بھئی ایک صاحب کو کسی وجہ سے بانی مجلس کو منہ دکھانا تھا، مجلس میں آنا ضروری تھا. داخل ہوئے امام، ارے یہ پڑھ رہے ہیں مجلس. شروع میں آ کے بیٹھے، پھر سٹک لی. وہ سامنے ہی تو ایل ڈی ہے اور وولورتھ ہے اور وہ ہے، وہاں گھوم گھام کے اندازے سے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے گی مجلس. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ کے بیٹھ گئے. اب یہ الگ بات ہے 1 گھنٹے بعد آئے، پتہ چلا ابھی تو مولانا کا بیان تمہید میں ہی ہے. اوہو، اب کیا کریں. تو وہاں پیغمبر نے انتظار کیا. آج کہاں ہے وہ غدیر سے 3 میل دور جو جوفا ہے نا، جوفا 3 میل دور، وہاں گئے تھے. اچھا جوفا میں کیا ہے؟ جوفا میں مارکیٹ ہے، شاپنگ سینٹر ہے. یہ جو میں نے ابھی نام لیے نا، یہ میلبرن کے الازہر کے سامنے کے شاپنگ سینٹر کا میں نے نام لیا کہ اگر کوئی میلبرن کے باہر کا ہے تو وہ حیران ہوگا کہ یہ ایل ڈی اور وولورتھ وغیرہ کیا. سامنے شاپنگ سینٹر. جوفا میں شاپنگ سینٹر تھا کیونکہ وہاں سے لوگ احرام پہنتے تھے. بہت بڑی مارکیٹ تھی. وہاں گھوم گھام کے آ گئے کہ اب تک تو معاملہ ختم ہو گیا ہوگا. دیکھا پیغمبر تو انتظار کر رہے. آؤ بیعت ہو گیا، پہلی بیعت تمہیں کرنا ہے. تو جن کو جانا تھا وہ چلے گئے. یہ میرا، آپ کو پتا ہے میرا انداز بھی نہیں ہے، میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے. جب کئی چیزیں اہم ہیں بتانا ہوتی تو وہ بھاگنے کی وجہ سے نہیں. اچھا ایک صاحب نے یہ انکشاف کیا. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ممبر کا معیار بھی کتنا گرتا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جاتا تھا، تو پیغمبر کیوں نہیں کندھوں پہ بیٹھے. مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی صاحب نے کہا، میں نے کہا وہ سولجر بازار کے ہوں گے، وہی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے. سولجر بازار میں کیا خرابی نہیں، خرابی نہیں. سولجر بازار پرانی نمائش اور مزار قائد اعظم کے سامنے. تو اب تو ذرا سختیاں ہو گئی ہیں، لیکن جب یہ سختیاں نہیں تھی، ہر دوسرے تیسرے دن ایک جلوس آتا تھا 15-20 آدمیوں کا، پانی پانی، بجلی بجلی، اور ہمارے مطالبات پورا کرو. اور ہمیں یعنی سیاسی، مذہبی، سماجی سب آتے تھے وہاں پہ. 20-25 آدمی آ گئے ہائے ہائے کے نعرے لگاتے ہوئے، اور ایک کو خطاب کرنا ہے. تو وہ سڑک ہے، سولجر بازار یا مزار قائد اعظم ہے. ان میں سے ایک صاحب دوسروں کی گردن پہ اچھل کے بیٹھ گئے، چھوٹی اسپیچ کی اور چلے گئے. میں نے کہا انہوں نے یہ ماحول دیکھا ہوگا سولجر بازار کا تو سمجھے کہ غدیر میں بھی یہ ہوتا. عربوں میں رواج ہی نہیں تھا اس طرح کندھوں پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا. کیوں رواج کیوں نہیں تھا؟ رواج اس لیے نہیں تھا کہ بھئی سولجر بازار میں یا مزار قائد اعظم پہ تقریر کرنے آ رہے ہیں، وہاں تو ان کو کہاں اسٹیج ملے گا. عرب میں سب سے کامن چیز کیا ہے؟ اونٹ. ہر جگہ اونٹ موجود ہے. جب اونٹ موجود ہے تو کسی کے کندھے پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. کوئی ایک آدھ کوئی ایسا کسی کا واقعہ مل جائے تو مل جائے. اہل بیت نے کبھی کسی کے کندھے کو اختیار نہیں کیا. ہاں اہل بیت اگر کندھوں پہ بیٹھے تو رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھے. اچھا اب ہوا کیا غدیر میں؟ تو یہ کندھے بندے والی بات تو ساری یہ بتا رہا ہے کہ ممبر کا معیار اتنا گر گیا کہ غدیر خم اور سولجر بازار کو ایک کر دیا گیا. خیر سولجر بازار کے مومنین سے معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا جس نے کہا وہ کہاں کا تھا، لیکن چونکہ سولجر بازار اور پرانی نمائش اور مزار قائد اعظم ایک کراچی کے اندر ایک میٹنگ پلیس ایسا بن گیا جیسے لندن میں ہائیڈ پارک. اصل موضوع پہ آئیے. پالان شتر کا ممبر، پیغمبر نے کہا کہ بھائی ایک ممبر بناؤ. کس چیز سے بنائے؟ وہاں کیا چیز ہے؟ تو جو سیڈل ہے نا، جو اونٹوں پر پالان رکھے جاتے ہیں، اس سے. اچھا کسی صاحب نے ایک نقطہ نکالا اس میں، چلیں گے جگت بازی چل جاتی ہے لیکن یہ مقصد رسول ختم کر رہے. انہوں نے کہا یہ اس لیے
تاکہ پالان شتر پر پیغمبر خطبہ دیں تو جب کبھی کوئی اونٹ پر بیٹھ کر آئے علی کے خلاف تو لوگوں کو یاد آ جائے غدیر خون. یہ بات بالکل غلط. کیوں بھائی؟ ناک اگر پکڑنا ہے تو سیدھی سیدھی پکڑی. یہ گھما کے جو آپ ہاتھ گھما کے ناک پکڑتے ہیں، سیدھا سیدھا طریقہ اختیار کریں. مرحوم آیت اللہ خوئی جیسے عظیم مرجع نے تفسیر البیان میں 8ویں امام کی ایک حدیث لکھی ہے قرآن کے حوالے سے. اس کا خلاصہ یہی، جو کام سیدھا سیدھا ہو سکتا ہے اس کو گھما کے کرنے کی کیا ضرورت. بھائی مالک ابن نویرہ، سنیے اس عظیم صحابی کا تذکرہ جو ہمارے یہاں آج کل پڑھا جانے لگا ہے. اچھی بات، پہلے کم پڑھا جاتا. عظیم صحابی ہے مالک ابن نویرہ. یہ وہ صحابی ہے جو محبت علی کے جرم میں سب سے پہلی گردن جن کی کٹی ان میں اس کا نام شامل. محبت علی کے جرم میں جس کا آپ کو یاد ہوگا نا، چند سال پہلے افغانستان میں جو طالبان جب آئے تھے، ابھی والا نہیں پہلے، تو شیعوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا. کافر ڈکلیئر کرنا خالی ایک اعلان نہیں ہے، اس کا مسئلہ بنتا یہ کافر ہے، چنانچہ ان کے سارے مرد قتل کیے جائیں گے، ان کی ساری عورتیں کنیز بنا کے گھروں میں لائی جائیں گی، اور ان کا مال حلال مال ہے، جو پاکستان میں بہت سے مومنین بھی کہتے ہیں کافر کا مال حلال ہے. تو خالی ایک فتویٰ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، فتوے کے ساتھ پورا کا پورا فقہ اسلامی کا، اسلامک لا کا کے سارے مسائل بھی ہیں. وہاں پہ پورے قبیلوں کی گردنیں کاٹی گئی، انتہائی قابل احترام سیدانیہ کنیز بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ کی گئی، اور سارے مال و دولت پہ قبضہ کے کافر کا مال. تو پہلا تاریخ اسلام میں غدیر کے بعد پہلا واقعہ کہ جب علی کی محبت کے جرم میں پورے قبیلے کی گردن کاٹی گئی، قبیلے کی عورتوں کو کنیز بنا کے مدینے بھیجا گیا، قبیلے کی ساری دولت پہ قبضہ کیا گیا، وہ یہی مالک ابن نویرہ. بہت ہی عظیم پیغمبر کے صحابی ہیں. تو اسی میں لفظ آ گیا کہ پہلا فتویٰ کہ یہ علی والے کافر ہوتے ہیں یہ مالک ابن نویرہ کے خلاف جاری کیا گیا. آج اگر ہمارے خلاف ہے تو ہم تو اسی راستے پہ چلے، یہ ہیں کون اور ان کا نام کیوں آ گیا. مالک ابن نویرہ پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں جب اسلام بہت پھیل گیا تھا اس وقت یہ ایمان لائے، اور اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ، شاید 9 آدمی تھے، لیکن خیر یہ سردار قبیلہ ہیں، مسجد النبوی میں رسول سے ملے، اور انہوں نے پیغمبر سے پہلا سوال کیا، بہت اہم سوال. اس میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں. میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے یہاں میلبرن میں تو مجلسیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا. پورا اشرا، یا رسول اللہ ایمان کیا؟ نئے مومن ہوئے، نیا اسلام قبول کیا، اور بہت دور سے آئیں. ایسا نہیں کہ پیغمبر کہے کہ اچھا تم تو مدینے والے ہو، روز مجھ سے سن لیا کرو آدھا گھنٹہ کے ایمان کیا. شارٹ بتائیے. پیغمبر نے بتایا اللہ پہ ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور علی کی ولایت کو مانو. آغاز ہوا توحید پہ، اختتام ہوا ولایت علی پر. یہ ان کو سمجھایا. کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ ہم تو بہت دور سے آئے، پیغمبر کی عمر بھی 60+ ہو چکی، پیغمبر انتقال کر گئے، ہم تو اپنے قبیلے میں ہوں گے، تو ہمیں پتا تو ہونا کہ آپ کے بعد کس کو مانے. مولا تو رسول کے برابر ہی بیٹھتے تھے مسجد میں. پیغمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بعد یہ ہے تمہارا حاکم، یہ ہے تمہارا مولا، وہی ولایت علی، یہ ہے تمہارا مولا، بس اسی کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کو نہ ماننا. اور ہوا یہی تھا کہ جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو جن کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی انہوں نے مالک سے کہا کہ اب ہم حاکم بن گئے، تم رسول اللہ کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم کو دو. کہا کہ نہیں دیں گے، مجھ سے خود رسول کہہ کے گئے کہ میرے بعد علی ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، علی کو دیں گے. جیسے ہماری قوم میں خمس کے حوالے سے اس وقت 3 گروہ ہیں. ایک جو ہے باقاعدگی سے خمس دیتا ہے جو طریقہ ہے، ایک ہے کہتے ہیں ہم خمس کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، ان کا حق نہیں مانتے، ہمیں نہیں خمس، ہم خمس کے قائل ہیں، چلے ٹھیک ہے. ایک تیسرا گروہ جو کہتا ہے کہ نہیں ہم خمس کو مانتے ہیں، ہم ان مجتہدین کو نہیں دیں گے.
ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے، ہم خمس کو ہضم نہیں کریں گے، خمس کے پیسے کو بچائیں گے نہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہمیں ان پر بھروسہ نہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے خمس لینے والے؟ ایک ہے ہمارے یہاں گروہ۔ اب آئیے پاکستان 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا ذکر بہت ہو گیا نا، یہ بھی سن لیجیے۔ پاکستان میں ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس بنایا ہے، زکوٰۃ آرڈیننس، جس کا خلاصہ ہے کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہیں، زکوٰۃ سے نہیں، حکومت کو دینے سے ایگزمپٹ۔ بہت سے برادران اہل سنت بھی پہلی رمضان کو زکوٰۃ کٹتی ہے نا، ایک دن پہلے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکال لیتے کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رہیں گے تو ہم کو زکوٰۃ ہماری کٹ جائے گی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں کہ کیا آپ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کہ نہیں دیتے، ہم دیں گے۔ اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو پتہ نہیں زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کمیٹی والے 4 ویل ڈرائیو گاڑیاں خریدتے ہیں زکوٰۃ سے کہ جی ہمیں وہ دیہاتوں میں جا کے لوگوں کو زکوٰۃ پہنچانا ہے۔ اگر 50 لاکھ زکوٰۃ جمع ہوئی نا تو 60 لاکھ تو وہ خرچ کر دیتے ہیں اپنی گاڑیوں، بزنس کلاس کے ٹکٹ اور اپنی تنخواہوں پر۔ تو کہیں ہم دیں گے زکوٰۃ، قائل ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اس مدرسے کو، اس سیدانی کو، سید کے لیے تو زکوٰۃ بعض حالتوں میں حرام ہے، لیکن اس غریب کو اب تو ستار ایدھی کو دے دیں گے۔ وہ کون صاحب ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں چینل میں، شیبہ صاحب کو، ان کو دے دیں گے، فلاں کو دے دیں گے، اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ زکوٰۃ مان مالک نے یہی کہا، ہم زکوٰۃ مانتے ہیں۔ پیغمبر نے بتایا تھا کہ ایمان میں توحید ہے، رسالت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، تو ہم زکوٰۃ کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے۔ جسے پیغمبر اپنا جانشین بنا کے گئے اس کو دیں گے، علی کو دیں گے۔ تو وہ لوگ تھے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے منع کی۔ فتویٰ لے لیا گیا تمام مسلمان علماء سے کہ یہ لوگ ہیں منکرین زکوٰۃ، ہم کو نہیں دے رہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ ہی نہیں مان رہے۔ جو زکوٰۃ کو نہ مانے وہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا واجب، یہ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے۔ چنانچہ فوج بھیجی گئی اور وہ ویسے ہی گئی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ سب علی والے تھے۔ پیغمبر سے سن کے آئے ہیں کہ یہ علی میرے بعد تمہارا امام ہے، سب علی والے تھے، پورے قبیلے کو قتل کیا گیا۔ اور جس وقت وہاں فوج جو پہنچی تو ایک غضب اور ہو گیا کہ مالک کی بیوی وہ ذرا خیمے سے باہر آ گئی، بڑی خوبصورت، وہ جو فوج کے کمانڈر چیف نے دیکھا اور چہرے کا رنگ بدلا۔ مالک نے کہا تم نے مجھے مروا دیا، ویسے تو مجھے مارنے آئے تھے، لیکن شاید کچھ ڈیلے ہو جاتا، کچھ بات چیت ہو جاتی تمہاری وجہ سے۔ اور پھر تو واقعات بہت ہی دردناک ہے، ٹریجڈی، اس کو چھوڑیے۔ یہ سارا واقعہ کیوں بتایا؟ ایک تو یہ بتایا یہ ہوتی ہے ولایت علی، مانا پیغمبر سے سن لیا، بس حکمران سے ٹکرا گئے تو فتویٰ لگا کہ یہ کافر ہو گئے، مرتد، دین سے نکل گئے۔ تو پہلا فتویٰ مالک ابن نویرہ پہ لگا علی کی محبت میں، جو آج ہم پر لگ رہا ہے، تو ہمیں کوئی تعجب نہیں، خوشی ہوتی، مالک کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ شہداء کا راستہ۔ پورے قبیلے کا خاتمہ کر دیا، ساری عورتیں کنیز بنا کے تقسیم کر دی گئیں، وہ اپنی جگہ۔ اصل بات کیا تھی؟ میرا جملہ یاد رکھیے، اگر ایک کام آپ کو کرنا اور اس کے 2 طریقے، ایک آسان طریقہ، ایک مشکل طریقہ، تو آسان طریقہ چھوڑ کے آپ مشکل طریقے پہ کیوں جائیں گے؟ یہ اصل جملہ ہے، اس سے ابھی بات مکمل کروں گا۔ آج کیونکہ آسٹریلیا کے حساب سے اور ویسٹرن کنٹریز کے اعتبار سے ویکینڈ کی رات ہے، شاید 2 4 5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو جائے، جو روز پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ ہو، کوشش کروں گا ذرا اسپیڈ اپنی مجلس کی بڑھا دوں۔ اب ہوا کیا، جب یہ مالک، یہ تو میں نے بات کی کہانی بتائی کہ مالک کتنی عظیم شخصیت، مالک ابن نویرہ جب یہ پہلی بار مسجد میں پیغمبر سے ملے تھے، وہ پوچھا تھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان پیغمبر نے بتایا۔ اور پھر یہ کہ آپ کے بعد ہم کس کو مانیں؟ پیغمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بس ٹو دا پوائنٹ بات کرنا تھی، بات مکمل ہوئی، یہ اٹھ کے جانے لگے۔ مدینے کی مسجد ہے، باہر پارکنگ ہے، پارکنگ کا مطلب جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ یہ مسجد سے نکل کے وہاں اپنے اونٹ کے پاس پہنچے، اور پیغمبر نے ویسے ہی کسی کو خاص آدمی کو دیکھے بغیر کہا کہ اگر کوئی یقینی جنتی کو دیکھنا چاہے تو مالک کو دیکھ لے۔ یہ جو جا رہا ہے نا، مالک کی بیک ہے رسول کی طرف، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں۔ مسجد کے آخر میں کہا اگر تم کسی کنفرم جنتی کو دیکھنا چاہو
تو مالک کو دیکھ لو. اور مالک تو انہوں نے سنا بھی نہیں, مسجد تو بہت بڑی تھی رسول کی, اور رسول نے بھی آہستہ سے کہا تھا. وہ باہر نکل گئے. پیغمبر کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک دو, بتانے کی ضرورت نہیں, جیسے ہی جملہ سنا اچھل کے کھڑے ہوئے, دوڑتے ہوئے بہت تیزی سے گئے. اس کی پریکٹس بھی تھی, تو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہ مسجد کے باہر پہنچے. مالک اس وقت اپنا اونٹ کھول چکے تھے اور اس پر بیٹھنے والے تھے. تو مالک رک جانا رک جانا رک جانا. مالک رک گئے, کیا بات ہے, ابھی تو مسجد میں تم بھی تھے میں بھی تھا. کہا کہ ارے ہمارے حق میں دعا کر دو. مالک حیران ہوئے, کہا کہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب میں مسجد میں بیٹھا تھا, اتنی دیر کے بعد کیوں یاد آیا کہ مجھ سے دعا کرانا. یہ آدمی کبھی اس طرح سے کرتا ہے تو ہے جیسے ایک صاحب نے دوسرے صاحب کے منہ پہ جاتے مکہ مار دی. ارے بھائی ہوا کیا, دعا نہ سلام نہ کوئی بات چیت, آتے ہی مکہ مار دی. کہا 3 سال پہلے تم نے مجھے گینڈا کہا تھا. گینڈا ایک جانور ہوتا رائنو. ارے تو 3 سال پہلے کہا تھا, مکہ کیوں مارا؟ کہا کہ آج میں گیا تھا زو میں تو پہلی بار میں نے گینڈا دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ تم نے کیا کہا. ارے بھائی اگر دعا کرانا چلو ٹھیک ہے, مومن دوسرے مومن سے دعا کرواتا ہے, تو اتنی دیر کے بعد یہ ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے آ کے دعا کروا رہے, اس وقت کیوں نہیں کہا؟ ایک حق ہے مومن کا کہ کوئی آپ سے کہے التماس سے دعا کرے, لیکن حیرت ہوگی نا. کہا کہ نہیں مالک, ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم کتنے فضیلت والے ہو, اس وقت تو ہم تمہیں پہچانتے ہی نہیں تھے. تو کہا تو اتنی دیر میں کیسے پتا چل گیا, 4 منٹ میں؟ کہا کہ نہیں, تمہارے جانے کے بعد رسول خدا نے یہ کہا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو مالک کو دیکھ لے, تب ہمیں پتا چلا تمہارا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے, اس لیے ہم دوڑ کے تمہارے پیچھے آئے اور دعا کروانے. مالک نے کہا تمہارے لیے تو دعا کروں گا ہی, دعا کی ریکویسٹ ایک عام سی چیز ہے اسلامی معاشرے, تمہارے لیے تو کروں گا ہی نہیں. ارے بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ کہا تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے, مجھ سے دعا کروانے کیوں آ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ رسول نے تمہارا اسٹیٹس بتایا. تو کہا جس کے اسٹیٹس بتانے سے میں اتنا اونچا ہو گیا, وہ رسول کے پہلو میں بیٹھے ان سے نہیں کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے دعا کریں؟ ان کے کہنے سے میں اتنا بلند ہو گیا تو خود ان سے جا کے کیوں نہیں کہتے جبکہ ان کے پاس بیٹھے ہو؟ یہ جو کبھی عقلوں پہ پتھر ہوتے ہیں کہ سامنے کی چیز چھوڑتا ہے آدمی اور ناک کو گھما کے پکڑنے کی کوشش کرتا, اور آدمی بھی مالک جیسا ہو. رسول کی عظمت کو پہچانو, رسول جب مجھے اتنا بڑا کر دے تو خود رسول کتنے بڑے ہوں گے, دعا ان سے کرواؤ. تو خلاصہ کیا ہے, جو آسان طریقہ ہے نا اس کو اختیار کرو, یہ اتنا گھوم پھر کے. اب آئیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اگر یہ بات صحیح مان لی جائے, اچھا یہ میرا موضوع نہیں کہ کون آدمی غدیر پہ کس طرح سے جگتیں کرتا ہے, یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع ہے غدیر کا میسج, جو غدیریوں کو تو پتا ہونا چاہیے. دشمنان غدیر کو نہیں پتا تو چلے ٹھیک ہے, جو غدیر والے ان کو پتا ہونا چاہیے. سنیے میسج پیغمبر نے, اب یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں پیغمبر نے اس لیے پالان شتر کا ممبر بنایا تاکہ جب وہ دیکھیں لوگ تو ان کو غدیر یاد آ جائے, پھر اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر مولا کے مقابلے میں آئے تو غدیر یاد آ جائے. ارے تو اتنی زحمت کی کیا ضرورت؟ یہ سارے پالان آپ نے اتروائے اونٹوں سے, اور اس کے بعد ان کو جمع کر کے ممبر بنایا. اگر خالی آپ کو یہ اونٹ یاد دلوانا تھا نا, تو سارے میدان میں اونٹ بھرے ہوئے ہیں, بجائے پالان اتار کے ممبر بنانے کے ڈائریکٹ آپ ممبر اونٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے خطبہ دے دیتے. پالان تو پھر بھی ہر ایک کو دور سے نظر نہیں آتا, بہت دور. مثلا ایک اونٹ چلا جا رہا, پالان نظر نہیں آئے گا دور سے, لیکن اونٹ نظر آ جائے گا. اونٹ تو زیادہ بڑا لینڈ مارک ہے, اونٹ تو زیادہ آسان نشانی ہے. اور غدیر کے میدان میں پالان کی زحمت سے بچ کر پیغمبر اونٹ پہ خطبہ دے. کوئی کہے نہیں جی وہ اللہ کے رسول شاید اونٹ پر خطبہ دیتے ہوئے کمفرٹیبل نہ ہو. ارے ابھی 1 ہفتے پہلے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کا خطبہ پیغمبر نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا ہے قصوہ. سارے مسلمان متفق ہے کہ پیغمبر نے پہاڑی پہ خطبہ نہیں دیا, اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا. اور ایک نہیں کتنے خطبے پیغمبر نے اونٹنی پہ بیٹھ کے دیے. لیکن عرفات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 2 وجوہات.
نمبر ایک یہ کہ عرفات کے میدان میں جانور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے میدان میں اتنے سارے جانور جمع ہیں، اور ہر حاجی اور خود اونٹ پر بیٹھا ہوا آدمی احرام میں ہوتا ہے. احرام کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا نئے آدمی کے لیے. ایسا ڈریس نہیں ہے کہ آپ کے بدن پہ سمٹا ہوا ہے. وہ خطبہ پیغمبر نے دیا، اور اتنا عظیم الشان خطبہ کہ آج بھی UN کے چارٹر کو دیکھ لیجئے، حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کو یاد آ جائے گا. تو جو پیغمبر اونٹ پر خطبہ دینے کے عادی، وہی اونٹ ایک ہفتے کے بعد، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ جوانی تھی اب تو بڑھاپا آ گئے. وہ 9 ذی الحجہ تھی، یہ 18 ذی الحجہ، صرف 9 دن گزرے ہیں. اونٹ ہیں، اور اس پر اگر خطبہ دیں تو اونٹ تو عرب میں سب سے کامن چیز ہے. بلکہ بعض اوقات جوان مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ اونٹ پر پالان بھی نہیں رکھتے، ویسے ہی اونٹ پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھار کلفٹن کے ساحل پر کراچی میں ہمیں ایسے اونٹ بھی مل جاتے ہیں جو بغیر پالان کے بٹھا دیتے ہیں. تو اونٹ آسان چیز ہے، ہر جگہ موجود ہے، بہت دور سے بھی نظر آ سکتا ہے، بغیر پالان کے بھی. پیغمبر اس پر خطبہ دیتے تاکہ بعد میں کوئی اونٹ کو دیکھے، اس پر بیٹھے اور مولا کی جنگ کرے تو یاد آ جائے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا. یہ پالان لانے کی کیا ضرورت ہے زحمت کی؟ لیکن یہ دلیل بنائی گئی، اور بہت آپ مجمع دیکھتے جہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے، بے حال ہوئے جا رہے تھے لوگ نعرے لگاتے لگاتے. اچھا، اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آسان راستہ چھوڑ کے پیغمبر نے مشکل راستہ کیوں اختیار کیا. ہاں، وہ پیغام چلے، اگر یہاں تک بات ہوتی تو چلے کوئی بات نہیں، کبھی شاعرانہ خیال ممبر پہ بیان کر دیا. یہ تو مقصد رسول کو ختم کرنے والا نقطہ تھا. مقصد رسول ختم ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ میں ابھی ایک جملے میں پہلے بات کر دوں تاکہ اگر پوری بات کا موقع نہ ملے تو کم از کم میسج پہنچ جائے. پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنایا، خود اونٹ کو ممبر نہیں بنایا، جو آسان بھی ہے، جو ہر جگہ نظر آنے والا جانور بھی ہے، جسے دیکھ کر ہر ایک کو غدیر کا میدان یاد آ سکتا ہے. پالان شتر کا ممبر بنایا تاکہ کوئی جاہل خطیب کل وہ جملہ نہ کہہ دے کہ مسجد النبوی کا ممبر الگ ہوتا ہے، غدیر کا ممبر الگ ہوتا ہے. نماز روزے کی باتیں مسجد میں سنیے گا، اس ممبر پہ نماز روزے کی بات نہیں سنیے گا، صرف علی کے فضائل سنیے گا. کوئی جاہل خطیب یہ نقطہ نہ نکالے، دو الگ الگ حصے اسلام کے نہ کر دے، ایک مسجد النبوی ہو اور ایک غدیر کا میدان ہو. اور ایسے جاہل خطیب ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقطہ بنایا جاتا کہ جی وہ یہ جو ممبر ہے الاسر اسلامک سینٹر کا یا کسی امام باڑے کا، خبردار اس پر واجبات و حرام کی بات نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ تو غدیر کا ممبر ہے. وہ واجبات کی بات آپ کو کرنا ہے، مسجد کے ممبر پہ جائیے، وہاں جا کے یہ باتیں کیجیے. جو جاہل خطیب ایسی بات کہتا ہے، اور ہیں میلبرن سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ابو ظہبی تک، ابو ظہبی سے لے کے لاس اینجلس تک. ابو ظہبی کا کوئی اگر مومن آپ کو ملے، اس سے پوچھئے وہاں 80s اور 90s میں کتنا بڑا فتنہ یہ کھڑا کر دیا گیا. خبردار، واجبات و حرام کی بات ہم سے نہ کہو، یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے، اس پہ صرف علی کا نام لیا جائے گا. جبکہ یہ بھی نہیں پتا اس آدمی کو کہ غدیر میں پیغمبر نے کس کس کا نام لیا. اب یہ جو جملہ میں نے کہا کہ کوئی جاہل خطیب یہ نہ کہنے پائے، اس کے لیے پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنایا. اب ذرا اس کی وضاحت اور آج کی بات ختم. وہ کیا ہے وضاحت؟ کہ اگر صرف پیغمبر یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں کوئی اونٹ پہ نہ آئے، تو زیادہ بہتر، زیادہ آسان، زیادہ عقل میں آنے والا تھا اونٹ ہی کو ممبر بناتے، جو ایک ہفتے پہلے بنا بھی چکے. پیغمبر یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ غدیر جو ہے یہ مدینے کی مسجد سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک ہی دھارا ہے، یہ اسلام کا ایک ہی کنٹینیوشن ہے. مسجد النبوی سے غدیر، غدیر سے کربلا، کربلا سے ظہور امام، یہ ایک سلسلہ ہے. چنانچہ پیغمبر نے کہا پالان شتر رکھو، یہ نہیں کہا ممبر بناؤ. اب جیسے ہی ممبر بنا، اس سے پہلے مسلمان صرف ایک ممبر دیکھنے کے عادی تھے، مسجد النبوی میں. مکے میں کوئی ممبر نہیں تھا، تبھی پیغمبر کو بار بار مکے کے خطبے اونٹ پر دینا پڑے. جیسے ہی یہ ممبر بنا، اب دیکھیے پالان شتر لا کے رکھے جا رہے، لکڑیاں لا کے یہاں رکھی جائیں. ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا اسٹرکچر بنے گا. پھر جب بنانے والے نے بنانا شروع کیا، آپ نے کہا او ہو،
بیٹھے کسی آرٹسٹ کے پاس، جب وہ تصویر بناتا ہے اپنے برش کے ذریعے سے، شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بنا رہا، کوئی عورت کو بنا رہا ہے کہ ٹماٹر کو بنا رہا ہے کہ وہ گھڑے پہ رکھے ہوئے وہ سراہی کو بنا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ رنگ بھرتا جاتا ہے تصویر سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر نے لکڑیاں لا کے رکھ دی، اب جیسے جیسے ان کو ممبر کی شیپ دی جا رہی، ویسے ویسے لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ ارے یہ تو وہی مسجد نبوی میں جو ہم دیکھتے ہیں صبح و شام، یہ وہی ممبر ہے۔ تو پالان شتر کا ممبر بنا کر پیغمبر نے یاد دلایا کہ غدیر کا پیغام وہی ہے جو مدینے کی مسجد کا پیغام ہے، جو وہاں کہا گیا وہی غدیر میں کہا گیا، وہی کربلا میں کہا گیا۔ یعنی کربلا لیگیسی تھی مدینے اور غدیر کی، شکل وہ پیغمبر نے بنائی تاکہ مدینے کی مسجد لوگوں کو یاد رہے کہ جو جو مسجد کے ممبر سے کہا گیا اسی کے لیے غدیر کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر مدینے کی مسجد سے کہا گیا واجبات کی پابندی کرو تو غدیر کی ولایت علی یہ ہے کہ واجبات کو بچانا ہے علی کو۔ اگر مدینے کی مسجد کا میسج ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو غدیر کا ولایت کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو حرام سے بچایا جائے، وہی مقصد، اور یہی کربلا تک پہنچا۔ اس کو کہتے ہیں لیگیسی، میراث، ایک کے بعد ایک نسل اگلی نسل کو کوئی چیز منتقل کرے کہ یہاں تک ہم نے کام کیا اب تمہیں آگے کرنا۔ تو ممبر کے ذریعے یاد دلا رہے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے ممبر سے غدیر کا ممبر بنا، اور غدیر کے ممبر سے مسجد دمشق کا وہ ممبر بنا جس پہ چوتھے امام نے کربلا کے مسائب پڑھے۔ یہ پورا ایک ہی سلسلہ، اور یہ ممبر پھر دعائے ندبہ کا آخری ممبر بنے گا۔ منابرہم دعائے ندبہ کے آخر میں ہے نا کہ کوثر کے کنارے ممبر لگے گا، پیغمبر تشریف فرما ہوں گے، ہم چاروں طرف بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے فَنَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سارے ممبر ایک پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام میں لوگ دو حصے نہ کرنے پائے، اس لیے پیغمبر حتی الامکان ایک ہی شکل بنا رہے ہیں، اور حسین اسی غدیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کا اہم ترین لقب کیا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وارث ہیں۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ بزرگوں نے چیز عطا کی ہے، بچوں نے اس کو آگے بڑھائی۔ وہی دین جو آدم نے بچایا، وہی دین جو ابراہیم نے پھیلایا، وہی دین جسے موسیٰ لے کر آئے، وہی دین جسے محمد نے امت تک پہنچایا، اسی کو بچانے حسین کربلا کے میدان میں گئے۔ لیکن یہ جملہ تو میں نے کہا نا کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جس دن کائنات بنی تھی اس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ حسین کربلا جائیں گے، مگر ظاہری اعتبار سے حسین کربلا نہیں گئے، حسین کو کربلا لے جایا گیا۔ جانا اور لے جانا، کیا حسین کسی منزل پہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں کربلا جا رہا ہوں؟ نہیں، میں کوفہ جا رہا ہوں، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ ظاہری اعتبار سے تو کربلا کا ذکر تک نہیں ہو رہا، وہ تو راستے میں ایک فوج آتی، حسین کی سواری کے جانور کو روکتی اور کہتی ہے فرزند رسول ہم آپ کو کوفے تو نہیں جانے دیں گے۔ اور اگر آپ یوں دیکھیں تو یہی شخص تو کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا مجرم یا ون آف دا گریٹسٹ یا بگیسٹ اینیمی ہونا چاہیے۔ جنگل ہے، ایک پیسفل کاروان جا رہا، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا آتا، حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہاں، حسین کی عظمت کو جانتا ہے، جملے اس کے سارے وہ فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا کوفے کی طرف۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیجیے جو اہل بیت کا طریقہ کار، جو آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ تھا، وہی اختتام مجلس کے اندر بھی مصائب میں آ گیا کہ زمانے کا امام شرک والوں پر غلبہ حاصل کرے کہ ان کی ہدایت کرے گا، خاتمہ نہیں کرے گا، ہدایت کرے گا۔ دشمن کو بھی اپنے اخلاق سے جیتنا، کہ جب ہر آیا راستے میں اس وقت پانی ختم تھا اس کے پاس،
اس کا پورا لشکر پیاس سے تڑپ رہا، حتیٰ اس کے گھوڑے تک پیاس کے مارے بلبلا رہے، زبانیں باہر نکل چکی ہیں گھوڑوں کی، اور حسین نے پہلے اسے اتنا پانی پلایا اور اس کے بعد اس کے گھوڑوں کو اتنا پانی پلایا کہ گھوڑوں نے خود سے پانی سے منہ ہٹا دیا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ وہ دشمنان اہل بیت ہیں لیکن آپ اپنا طریقہ یہ رکھیے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیسے رکھا یہ طریقہ؟ آپ دیکھیں پہلے انہوں نے زیادتی کی، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ حسین آج راستے میں اور علی صفین کے میدان میں پیغام دے چکے ہیں کہ وہ تو زیادتی کرے گا ہی، اس کا کام ہی زیادتی کرنا ہے۔ تم تو آل محمد کے ماننے والے ہو، تمہیں زیادتی کا جواب بھی اخلاق اہل بیت سے دینا، اخلاق یہاں پہ آنا چاہیے۔ اب یہ باقی باتیں، اس جملے سے مجھے کچھ باتیں اور کہنا تھی لیکن پتہ نہیں کیوں مجلس ذرا لمبی ہو گئی، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ لیکن اتنا پانی پلایا اور اتنا پانی پینے کے بعد گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا ہے، اب رکھ گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ، اور کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کو کوفے تو نہیں جانے دوں گا، حاکم کا حکم میرے پاس ہے، حسین کو کوفے میں مت جانے دے۔ حسین نے کہا سکھلت امک، تیری ماں تیرا ماتم کرے، میرا راستہ روکتا۔ جوان ہے، 34-35 سال کی عمر تھی یا 40 سال، ایک مرتبہ غصے میں آ گیا، کہا کہ فرزند رسول پورا عرب جانتا ہے میں کتنا غیرت مند ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی پلٹ کے اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ نساء عالمین، بذائے رسول، خاتون جنت، میری یہ جسارت و مجال کہ میں اپنی زبان پہ آپ کی مادر گرامی کا نام لوں، لیکن مجھے تو یہ حکم ہے۔ مولا نے کہا اچھا پھر جہاں مجھے لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ اب یہ راستہ بدلا گیا، کس کی وجہ سے؟ ابھی عمر سعد نہیں ہے، ابھی شمر نہیں ہے، ابھی وہ ہرملہ نہیں ہے، جنگل ہے، یہاں پہ ہر کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن حسین نے بتا دیا کہ ہم پہل تو نہیں کرتے۔ ہاں صرف ایک جملہ مولانا زیدی صاحب اکثر پڑھتے تھے، شہزادی زینب کو میرے مولا نے بچپنے سے ہی کربلا کے لیے تیار کیا تھا، اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی پوری تفصیلات زینب کو معلوم تھی۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور باب مقاتل سے، زینب بہت چھوٹی ہے، 5 سال کی عمر ہوگی، 7 سال کی عمر ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد میرا مولا مکان کے صحن میں لے کے زینب کو کے ساتھ اتنا ٹہلتے تھے اور واک کرتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ ایک دن کہا بابا آپ مجھے اتنا چلاتے ہیں صبح کے وقت؟ یہی تو جواب دیا تھا علی نے، زینب آج یہ مشق کر لے، کل کربلا میں یہی مشق تیرے کام آئے گی، کیونکہ کربلا میں ایک رات ایسی آنے والی ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ اصحاب امام ہیں، اسی علی کی شیر دل بیٹی کو ساری رات جلے ہوئے خیموں کی جوب ہاتھ میں اٹھا کر لٹے گھر کا پہرا دینا، پہلے سے تیار کیا جا رہا۔ تو زینب کو بھی یہ پتا کہ جب میرا بھیا جا رہا ہوگا راستہ روک کے راستہ بدلا جائے گا، وہ وہیں سے ہمارے مصائب کا آغاز۔ چنانچہ جیسے ہی مولا نے کہا باس چلو جیسا عرق ہے اس کے اعتبار سے ڈائریکشن چینج کرو، اونٹوں کا رخ پھیرا گیا اور ایک بار محملوں سے، اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ زینب کو پتہ چل گیا اب میرا بھیا مقتل کی جانب جا رہا ہے، تو ہر کون بنا؟ ہر وہ بنا جس نے سب سے پہلے زینب کبریٰ کو رلایا۔ زینب کبریٰ کو سب سے پہلے رلانے والے مجرموں میں ہر کا نام۔ پہنچ گئے یہ لوگ کربلا۔ کون تھا جس نے ابن زیاد کو لیٹر پہ لیٹر بھیجے، لیٹر پہ لیٹر بھیجے اور کہا کہ ابن زیاد حسین ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، میں ان کو یہاں تک لے کے آ گیا ہوں، اور اسی کے خط پر پھر ابن زیاد کی فوجیں آنا شروع ہوئی۔ اس وقت کوئی نہیں تھا، اسی کے خط کے اوپر عمر سعد آیا، اسی کے خط کے اوپر ہرملہ آیا، اسی کے خط پہ شمر آیا، فوجوں پہ فوجیں آ رہی۔ اور جب 7 محرم کو عمر سعد کے خیمے میں میٹنگ ہوتی ہے
کہ حسین کے پورے قافلے پر اور بچوں پر خاص طور پر پانی بند کیا جائے. اس میٹنگ میں ہر برابر سے بیٹھا, کوئی احتجاج نہیں کرتا, کوئی اعتراض نہیں کرتا, خالی اتنا بھی نہیں کہتا کہ میں ایگری نہیں کر رہا ہوں اس میٹنگ سے, برابر سے شریک. قافلہ روکنے والا ہر, کربلا لانے والا ہر, ابن زیاد کو خط لکھ کر فوجیں بلوانے والا ہر, حسین کے بچوں پہ پانی بند ہوا اس میٹنگ کے اندر برابر سے پارٹیسپیٹ کرنے والا ہر. اور خالی اتنا ہی نہیں, ہر ایک کو معلوم ہے کہ کربلا کا جہاد عاشورے کو تو حسین کی وجہ سے ہوا. عمر سعد نے ایک دن پہلے 9 محرم کی سپہر کو جنگ شروع کر دی تھی. 9 محرم کا نام ہے تاسوعا, ایک تو عاشورہ ہوتا ہے, ایک تاسوعا. اور پہلا تیر کمان میں رکھ کے عمر سعد نے 9 محرم کی سپہر کو چلایا تھا اور کہا تھا اے میری فوج گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں تاکہ انعام حاکم سے انعام ملے. اب جنگ شروع ہو گئی, اور کچھ نہیں بول رہا ہے, اور کوئی احتجاج نہیں کر رہا. یعنی اگر آقا حسین عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت نہ مانگتے, یا صحیح الفاظ میں یہ ہے کہ ایک رات کی مہلت نہ دیتے, لیکن ظاہری انداز میں تو یہی کہا نا کہ ایک رات ہم کو دے دو, تو 9 محرم کو یہ جہاد کربلا ہو جاتا, اور اس وقت تک ہر فل فلیج لشکر عمر سعد میں شامل ہے اور برابر سے حصہ لے رہا. مگر ایک شب عاشور کیا آئی, ہر کے لیے تو یہ قیامت کی رات بنی کہ اس طرح سے ہر بدلا کہ عاشور کی صبح آ گئی. حسین نے نماز کے بعد انشاءاللہ الازہر اسلامک سینٹر میں اذان علی اکبر کی یاد میں نماز فجر بھی ہوگی اور مجلس بھی ہوگی, اس میں مسائل تفصیل کے ساتھ یا اس حوالے سے آئیں گے. حسین نے نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. اب یہی دیکھیں سارے خطبات کو ملائیے, اور یہاں پہ وہی میرا جملہ آتا, حسین ذوالجناح پہ سوار تھے, نماز ختم ہوئی, اب لشکر کو ترتیب دینا. حسین ذوالجناح پہ سوار, پورے لشکر کی نگرانی کر رہے ہیں. پورا لشکر حسین کا تیار ہو گیا. اب حسین آگے بڑھے, عمر سعد کی فوج کے سامنے پہنچے. عباس میری سواری کا جانور بدلو, اونٹ لے کر آؤ, کیونکہ خطبہ بلند جگہ پہ دیا جاتا اونٹ. 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ عرب میں گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا, اور اونٹ جو ہے وہ ٹریولنگ اور پیسفل جرنی کے لیے. تو ایک تو پیغام دیا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں چاہتے, اور دوسرا یہ کہ اونچی جگہ. خود اونٹ پر حسین نے خطبہ دیا, رسول اللہ بھی غدیر میں دے سکتے تھے. خیر, وہ خطبہ جو دیا حسین, اس کا ایک جملہ بہت اہم ہے جو میں عاشور کے دن بھی پڑھوں گا, کہ میں خطبہ دے رہا ہوں, مجھے پتا ہے تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن ایک پر اثر ہوا جس کا نام تھا ہر, کیونکہ ہر کتنا ہی برا صحیح لیکن اس نے حرام کبھی نہیں کھایا. بھائی حسین کے اس خطبے نے ایک طرف دشمنوں پر حجت تمام کر دی, دوسری جانب ہر جیسے یزیدی کو حسینی بنا دیا. یہ جو کنورژن ہے نا, یہ معمولی نہیں ہے. وہ یزیدی تھا حسینی بنا نہیں. کیا یہ کنورژن ہے؟ کنورژن یہ ہے کہ ہر لعن اللہ امتن قتلت کا لعنت میں شامل تھا, آج امام کی زیارت میں رحمت میں شامل ہو گیا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ, یہ ہر کی زیارت. یعنی جو ملعون ہے وہ رحمت خدا میں شامل ہوا, جو قابل دشنام ہے وہ آج چھٹے امام کا سلام لے رہا ہے صرف ایک خطبہ حسینی سے. اب ادھر تو عمر سعد کی فوج بھی تیار اور جنگ شروع ہونے والی, اور وہ حسینی خطبہ اور ہر کی حالت عجیب حالت. حسین نے اپنا تعارف بھی کرایا اس خطبے میں, بہت عجیب حالت. ایک مرتبہ اپنے دوست سے کہتا کہ اب مجھے رہ رہ کے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. اے حسین کے چاہنے والوں میں ایک بھی گناہگار کبھی مایوس نہ ہونا حسین کی رحمت سے, کبھی مایوس نہ ہونا اہل بیت کے لطف و احسان سے. ہر جیسا گناہگار بخشا جا سکتا ہے تو ہم تو بظاہر ہر کے مقابلے میں کوئی ہم نے ایسی غلطی نہیں کی.
کہ مولا جتنے بھی گناہ کیے ہیں پرسنل گناہ کیے ہیں، اہل بیت کے اگینسٹ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو حر کو معافی دے سکتا ہے تو ہم کو کیسے معافی نہیں دے گا؟ مگر شرط یہ ہے کہ حر کی طرح اپنی غلطی مانو، ضد مت کرو۔ حر نے اپنے ساتھی سے کہا، بلکہ کہا کیا، حر کے ساتھی نے دیکھا حر کو، کہا حر جب سے حسین کا خطبہ ختم ہوا ہے تیری حالت عجیب لگ رہی، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، بدن پہ لرزہ بھی طاری، کیا ہو رہا ہے؟ حر نے کہا اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ تو حر کے دوست نے کہا تو وقت گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، حسین کو یہاں لے کے آ گیا، بچوں پہ پانی بند کر دیا، عمر سعد کو بلا لیا، اب تو جو ہو گیا تو ہو گیا۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جا کے اپنے آقا سے اپنے گناہ کی معافی مانگوں۔ حر کا دوست کہتا ہے کہ کیا غلطی کر رہا ہے، یہاں سے بھی جائے گا وہاں سے بھی جائے گا، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کائنات میں تو کوئی نہیں ہے جو تجھے معافی دے سکے، یزید کی فوج بھی چھوڑ دے گا اور وہاں بھی معافی نہیں ملے گی۔ مگر پورے یقین کے ساتھ حر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن حسین پر مجھے بھروسہ ہے، حسین کی رحمت پہ بھروسہ ہے، ایک بار آقا کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑوں گا میرا آقا مجھے معاف کر دے گا۔ اور یہ کہہ کے چلا، اور اکیلا نہ چلا، بیٹے کو بھی لے کے گیا، غلام کو بھی لے کے گیا۔ اب ادھر سامنے حسین کا لشکر، ادھر سے حر آ رہا ہے فوج یزید سے نکل کر۔ حر کو کون نہیں پہچانتا، پورا حسینی لشکر جانتا ہے، اسی نے ہمارا راستہ روکا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حر آگے بڑھا، حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اے اصحاب امام، دشمن بڑھا چلا آ رہا ہے، جلدی سے اپنی اپنی جگہ سنبھالو اور چاروں طرف سے جوانان بنی ہاشم کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور ہمارا دشمن کسی شہزادے تک پہنچ جائے۔ چنانچہ اصحاب امام، یہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسیہ، جون غلام حبشی، یہ سب شہزادوں کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، اور عباس سے علمدار نے آواز دی، اے جوانان بنی ہاشم، جلدی سے آقا حسین کو اپنے درمیان لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور یہ دشمن آقا حسین تک پہنچ جائے۔ جوانان بنی ہاشم، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ اون محمد ہو، آقا حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ دونوں سے کہوں، اے میرے مولا عباس، کتنا خیال ہے کہ دشمن آقا حسین تک نہ پہنچنے پائے، اے حبیب کتنا خیال ہے کہ دشمن ان جوانان بنی ہاشم تک نہ پہنچنے پائے، مگر کچھ ہی دیر کی بات تو ہے، میرا آقا زخموں سے چور چور ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا ہوگا، ارے کچھ دیر کی تو بات ہے، اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی ہوگی، اصغر کا گلا چھد رہا ہوگا، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہوں گے، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو۔ لیکن اس وقت بھی یہ روایت کا جملہ ہے مقتل میں، لاشوں نے تڑپ کے کہا تھا، مولا ہم اپنی موت سے مجبور ہو گئے، ورنہ اگر اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی دشمن آپ تک نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ تو عاشور کے دن سنیے گا۔ ادھر جوانان بنی ہاشم نے آقا حسین کو گھیرے میں لیا، ادھر اصحاب امام نے شہزادوں کو گھیرے میں لیا، لیکن حر قریب آیا ہی نہیں، کچھ فاصلے پہ رک گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، دونوں ہاتھ باندھے، آواز دی کہ اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ اور حسین نے آواز دی، عباس اپنی فوج کو سنبھالو، بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو سنبھالو، میرا مہمان آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے میں خود جاؤں گا۔ یہ کہے کہ میرا مولا آگے بڑھا، حر کے قریب پہنچا۔ حر نے کوئی لمبا چوڑا واسطہ نہیں دیا، کوئی لمبی چوڑی توبہ نہیں کی، بس اپنا سر حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، رکاب میں پاؤں، اور ایک جملہ کہتا ہے، اخطأت یا ابن رسول اللہ۔ بھئی یہی جملہ اسلام ہم سے اور آپ سے کہلوانا چاہتا، اے فرزند رسول، میں نے بڑی غلطی کی ہے، میں نے بڑی خطا کی ہے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، اپنی غلطی کو مان رہا ہوں، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، میری اس خطا کو معاف کر دے۔ بھئی اتنا سننا ہے، حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور حر کو گلے سے لگاتے ہیں، اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ اور
اور وہ جملہ بھی کہا جو آج بھی ہم کربلا میں حر کے روضے پہ کہتے ہیں، اے حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا، حر مانے آزاد۔ لیکن پھر جو حسین نے 2 جملے کہے، حر تڑپ اٹھا اور میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اب مجھ میں زیادہ طاقت نہیں ہے مزید بیان کرنے کی، صرف 2 جملے۔ پہلا جملہ حسین کہتے ہیں، اے حر میں بہت خوش ہوں کہ آخر میں صحیح تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا، غلط کو چھوڑ کے صحیح پہ آ گیا، تاریکی کو چھوڑ کے روشنی میں آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، بہت خوش ہوں۔ یہی امام چاہتے ہیں، ہدایت، مگر بہت شرمندہ بھی۔ مولا شرمندگی کس بات کی؟ کہا شرمندہ اس بات پر ہوں کہ کل راستے میں تو دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آیا اور حسین ایک کوزہ آپ تیرے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ رحمت العالمین جو میں نے پہلی مجلس میں کہا، یہ کریم ابن کریم ہے۔ حر جیسے سے کہہ رہے ہیں تو میرا مہمان بن کے آیا اور میں ایک کوزہ آپ تجھے پیش نہیں کر سکتا۔ پانی کس نے بند کیا؟ حسین پر، اسی حر نے۔ حر بہرحال ہے تو غیرت مند، یہ جملہ سنا سارا بدن کانپ اٹھا، گھبرا کے کہا مولا مجھے اپنی غلطی بار بار یاد آ رہی اور میں اپنی غلطی معاف کروانے ہی آیا ہوں، اور یہ مولا چاہتا یہ ہوں کہ میری غلطی اس طرح معاف ہو کہ سب سے پہلے میرا جوان بیٹا مارا جائے، آغاز یہاں سے ہو۔ کون باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کی موت قبول کرے اور اس طرح قبول کرے کہ پہلا خون میرے بیٹے کا بہے؟ حسین نے ایک ہی جملہ کا، حر، یہ بہت اہم جملہ ہے، پوری تاریخ اسلام اس میں چھپی۔ اگر عام حالات ہوتے میں کبھی تجھے اجازت نہ دیتا۔ جو مولا کا بھی ایک خطبہ، رسول اللہ پہلے اصحاب کو میدان میں نہیں بھیجتے تھے، پہلے اپنے اہل بیت کو بھیجتے تھے، جو شہادت ہو ان کی ہو، اصحاب کو نقصان نہ پہنچے۔ حسین نے کہا لیکن آج کا دن الگ، آج سب کو مرنا، آج یہ امکان نہیں ہے کہ کچھ مارے جائیں کچھ بچ جائیں تو حسین پہلے اپنے گھر والوں کو قربان کرے، نہیں، آج سب کو مرنا ہے، اول و آخر کی بات ہے۔ جا میں نے اجازت دی، حر کا بیٹا چلا، بس اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، حر کا بیٹا چلا۔ اور حر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ اچھی طرح سے معاف ہو جائے۔ حر کے بیٹے نے جہاد کیا، تھوڑی دیر گزری، حر کا بیٹا زخمی ہوا، زخموں سے چور گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، اور بیٹے نے باپ کو آواز دی، بابا ذرا میری مدد کو تو آئیے۔ حر اب تک بہت صبر کیے بیٹھا تھا، لیکن ہے تو بوڑھا باپ نا، اب برداشت نہ کر سکا، بے چین ہو کے کھڑا ہوا، بیٹے کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہے، مگر ایک مرتبہ حسین نے روک دیا، حر رک جا، حر رک جا، تو نہ جا۔ حر نے ہاتھ جوڑے، مولا بس ایک مہربانی یہ کریں، مجھے اپنے جوان بیٹے تک جانے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے کہا نہیں حر، میں اس لیے نہیں روک رہا ہوں، میں تو 2 وجہ سے روک رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تو میرا مہمان، اور مہمان کی خدمت گھر والے کی ذمہ داری ہے، تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کے آؤں گا، بیٹھ جائیے، لاشا یہیں آئے گا۔ اور دوسری تو بڑی عجیب بات میرے مولا نے کہی، مولا نے کہا حر مگر ایک بات اور یاد رکھ، بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے ہیں، تجھے یہیں اٹھنا ہے، میں لاشا اٹھا کے لاؤں گا۔ مولا آپ کی مہربانی ہمیں پتا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، جب جوان بیٹے کا لاشا ہو تو بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، لیکن مولا جو اصول آپ حر کو بتا رہے ہیں، جب 18 سال کا جوان علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا پھل ہوگا، ارے یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے سرانے پہنچا اور کس طرح سے جوان کا لاشا اٹھا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، آخر مصائب میں علی اکبر کا نام آ گیا نا، اور علی اکبر کے مصائب جب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے زیادہ کون تڑپ تڑپ کے روتا؟ اکبر کی دادی فاطمہ زہرا۔ آئے وہ دادی جس نے اپنے جوان پوتے کے اس لاشے کو دیکھا، خدا بندہ تجھے فاطمہ زہرا کے اس گریے کا واسطہ، تجھے حسین کے اس امتحان کا واسطہ،
جتنے بھی حسین کے ماننے والے دنیا میں کہیں بھی موجود، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور امتحان سے محفوظ فرما۔ خداوندہ علی اکبر کے اس جوان لاشے سے لے کر حر کے بیٹے کے لاشے تک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ اور تجھے واسطہ میرے مظلوم آقا کے اس امتحان کا جتنے بیمار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مسز نرگس داؤدانی برادران کی والدہ گرامی مولانا رضا داؤدانی، ان کی والدہ وہ پیرالائز ہو گئی ہیں کل ہی۔ خداوندہ ان کو، عقیم مرچنٹ صاحب کی بیٹی کو، عدنان کریم صاحب کی بیٹی کو، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جس دین کی خاطر اکبر جیسا قربان کر دیا جائے، ہمیں بھی اس دین پر عمل کرنے اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ اور ان مصائب و مظالم کے انتقام، جو مصائب سنے نہیں جاتے، جس حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے حسین ہی کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔